دیکھیں بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں دنیا میں I2U2 کے نام سے I2U2 کے نام سے بہت ہی ہیلو دوستو، آپ لوگوں کا پھر سے دا بھارت نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ کیسے پاکستانی میڈیا بہت ہی زیادہ پریشان دکھتی نظر آ رہی ہے، اور یہ پریشانی بنتی بھی ہے۔ اور دوستو، سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا کنٹری ہے جو اسرائیل کسی مسلم کو وہ لوگ کہتے ہیں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہیں، پاکستان خاص طور پر کہتا ہے، اور اسی کے ساتھ دبئی مطلب یونائٹڈ عرب کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہم اس میں کیا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں 4 کنٹری ہیں، اور اس میں دوستو مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان 4 کنٹری میں سے ایک ایسا کنٹری ہے جو ہے اسرائیل، جو کہتا ہے کہ مسلم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، پاکستان خاص طور پر کہتا ہے کہ، اور اسی کے ساتھ پراپت ہے دبئی اور امریکہ یونائٹڈ ہے۔ یہ 4 کنٹری ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ آگے کی پاکستانی اینکر کیا بول رہے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ بہت ہی زبردست طریقے سے ایک مفادات جن کو آپ کہتے ہیں نا مشترکہ جڑے ہوئے مفادات، یہ اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ انڈیا ہے، اور اس میں اسرائیل یعنی I2 ہو گئے اور U2 ہو گیا، ٹھیک ہے، UAE اور US، تو I2U2۔ اسلامک کنٹریز خاص طور پہ عرب کنٹریز ہیں، ان کے تو بہت بڑے سٹیٹس ہیں وہاں پہ انڈیا میں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اگر ہم یہ جملہ بولیں تو غلط نہیں ہوگا، اور جتنی بڑی وہ ٹریڈ۔ ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں 1 روپے 64 پیسے کے اضافے سے ڈالر 205 روپے کا ہو گیا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج خبر بھی یقیناً چل رہی تھی پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے ایک اتحاد بنائے جو اسرائیل، انڈیا، UAE اور امریکہ جس کا حصہ ہے، تو وہاں پر وہ ایک ورچوئل کانفرنس میں سے وہ خطاب کریں گے۔ انڈیا کے گھر میں دانے ہیں، لوگ ان کے پاس انویسٹ بھی کرنے جاتے ہیں، اور وہ اپنی شرائط پہ انویسٹمنٹ لیتے ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ کوئی ہمارے کسی نوٹس کو منہ لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اتنے برے طریقے سے کارنر کیا گیا۔ بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں دنیا میں۔ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج خبر بھی یقیناً چل رہی تھی پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ ان کا دورہ شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے، ان کا دورہ شروع ہونے والا ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل کا۔ اچھا، اور یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پہلے جائیں گے اسرائیل، اور اسرائیل میں ان کی جا کے ایک اتحاد بنائے جو اسرائیل، انڈیا، UAE اور امریکہ جس کا حصہ ہے، تو وہاں پر وہ ایک ورچوئل کانفرنس میں سے وہ خطاب کریں گے۔ اس کے بعد وہ جدہ جائیں گے، اور جدہ جب پہنچیں گے وہ، تو جدہ میں GCC اور الگ ممالک، یعنی اس میں الگ کچھ اور ممالک الگ سے، مثال کے طور پہ مصر کے جو جنرل سیسی ہیں وہ بھی شاید وہاں پہ ہوں گے، وہاں پہ GCC ممالک جو ہیں ان کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں وہ بھی شاید جدہ میں موجود ہوں گے، تو ان کے ساتھ بائیڈن وہاں پہ ایک ملاقاتوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ایونٹس، اور وہاں پہ یقیناً ایران بھی ڈسکس ہوگا، تو کہیں یہ آئل کی پروڈکشن بھی ڈسکس ہوگی۔ اب یہ بڑی ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسلامک کنٹریز خاص طور پہ عرب کنٹریز ہیں، ان کے تو بہت بڑے سٹیٹس ہیں وہاں پہ انڈیا میں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اگر ہم یہ جملہ بولیں تو غلط نہیں ہوگا، اور جتنی بڑی وہ ٹریڈ ان کی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے وہ؟ خدا رہا یہاں پر IMF کے لوگ ہی بجٹ بنا رہے ہیں، IMF کے لوگ ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف صاحب کا یہ دیکھیں، اس طرح سے حکومت اوپر نیچے جس طرح سے ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب بالکل منظر عام سے غائب۔ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انڈیا کا گلف کنٹریز یا مسلمان ریاستوں کے ساتھ جو انٹرسٹ ہے وہ ریسیپروکل ہے، ون وے نہیں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ یہ جو عرب سٹیٹس، گلف سٹیٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہیں، UAE ہو گئی یا قطر یا اس طرح کی ریاستیں، بحرین، دوسرے تیسرے، ان کی نظریں جو ہیں، یا ان کا جو رولنگ ایلیٹ ہے وہاں پہ، چونکہ پیسے زیادہ تر چند ہاتھوں میں مرکوز ہیں، تو ان کا بہت بڑی نظر جو ہے وہ انڈیا کی منڈی پہ ہے، جو ایک بہت وسیع و عریض اور ابھرتی ہوئی منڈی ہے ایک فیوچر کی۔
जिसमें कि वो अपना हिस्सा हर सूरत में डालना चाहते हैं। ये जो हम रोज़ देखते हैं कि जी इंडिया में जो है वो इतने बिलियंस डॉलर का कोई मंसूबा जो है वो किसी अरब रियासत ने कर दिया, या कश्मीर में स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि जो रिसेंटली जब पाकिस्तान में वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऐलानात जाके मुख्तलिफ जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने और दूसरे अरब मुल्कों की किया था। और ये इंडिया और इसराइल और यूएई वाला अलायंस अलग है, इसलिए आपको यूएई की तरफ से उतने हार्श स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक अलायंस एक अलग से बना हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, जो कि जिसमें यूएई है I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल, यानी I2 हो गए और U2 हो गया, ठीक है, UAE और US, तो I2U2 ये इस तरह करके इस नाम से एक अलायंस है। तो अब मसला ये है कि और इसी पिक्चर में आप ये देखें, इसी पूरी सूरत हाल में जैक सलिवन की मुलाकात हुई है जो उनके पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं येन जिशी के साथ यहाँ लग्जमबर्ग में। और साथ में आपको ये बात बताऊं कि बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ब्लूमबर्ग 2 स्टोरीज दे रहा है। पहली स्टोरी उसने ये कि अमेरिका ने कई मुल्कों को कि खामोशी से रशिया से फर्टिलाइजर लेते रहो, ये जो खाद पे पाबंदियां लगी थी, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि यूएस क्वाइटली अर्जेस रशिया फर्टिलाइजर डील्स टू अनलॉक ग्रेन ट्रेड। इन्हीं कई मुल्कों से कह दिया कि ठीक है, तुम अगर फर्टिलाइजर वगैरह का मसला हो गया है और पाबंदियां तो कहते रहो कि लगा दी हैं तुमने, लेकिन खामोशी से अगर तुम रशिया के साथ शुरू कर दो फर्टिलाइजर लेना, तो मतलब हमें पता है कि क्राइसिस आ गया मुल्कों में, तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। ये दुनिया की इस तरह दुनिया चल रही है। तो इसी तरह इंडिया का भी 2 तरीकों से वहाँ उनके साथ बहुत गहरे किस्म के मफादात जुड़े हुए हैं। एक तो उनका जो लेबर और जो वर्किंग क्लास का वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ज़र मुबादला, वन ऑफ द टॉप रिसोर्स जो इस वक्त ज़र मुबादला इंडिया में आ रहा है, उसमें से उनकी इंटरनेशनल लेबर है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर है। और दूसरा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज़ की जो दौलत है और उनकी जो परचेजिंग पावर है और उनका जो पैसा है, मिडिल क्लास का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी मौजूदगी में इंडिया को अपनी वहाँ पे मंडी भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे एक अट्रैक्टिव मंडी के तौर पे नजर। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही पाकिस्तानी से और या इंटरनेशनल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।